دیکھو کتنا قرآن خوبصورت بیان کر رہے ہننا ہننا ہننا، یعنی جمعی پر دلالت کر دے۔ جب ایک پورا معاشرہ اخلاقی طور سے پستی کی طرف ہو جائے تو اس کی بربادی یقینی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وآتت لہن متکئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن قلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم۔ محترم سامعین و قارئین و مشاہدین، السلام علیکم۔ حضرت یوسف سے مربوط سورہ یوسف اور تفسیر شیخ احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اضافہ اور کمی کے ساتھ از زبان بندہ حقیر شیخ یونس۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تیسری آزمائش شروع ہو رہا ہے۔ تیسری آزمائش، پہلا آزمائش بھائیوں کی طرف سے، دوسرا آزمائش زلیخا کی طرف سے، ابھی تیسرا آزمائش ہے جو یوسف نبھانے جا رہا ہے، سرخ رو ہونے جا رہا ہے، اپنی عزت نفس کو محفوظ رکھنے کے لیے جا رہا ہے، حسن و جمال سے سرشار جوانوں کو پیغام دینے جا رہا ہے، اپنی خوبصورتی پر ناز کرنے والے جوان لڑکا اور لڑکیوں کو پیغام دینے جا رہا ہے، دیکھو مجھے دیکھو، میرے لیے کئی دفعہ محفل سج گیا، گناہوں کی طرف، خواہشات کی طرف، نفس امارے کی غلبے کی طرف، لیکن میں سرخ رو ہوا۔ قیامت کے دن میں زناکاروں میں شامل نہیں ہوا۔ قیامت کے دن خاندان کی بدنامی کا میں سبب نہیں ہوا، بلکہ خصائص سے حضرت یوسف علیہ السلام میں ہے۔ یہ کتاب میں خود پڑھا ہے، وہاں لکھتا ہے قیامت کے دن جو حسن و جمال اللہ نے عطا کیا ہے وہ درگاہ الہی میں اعتراض کریں گے، پروردگار عالم ہم کیا کریں، ہم اتنا حسین بنایا تو نے، اتنا جمیل بنایا، آواز میں جمالات، شکل و شمائل میں جمالات، جسمی اجسام کی باڈی کی بناوٹ میں جمالات، مال و دولت میں جمالات، قوم و قبیلے میں جمالات تو نے عطا کیا ہے، اور ہم اس جمال سے ہم مجبور ہوئے گناہوں کی طرف، تو پیش کریں گے یوسف جمال کو، سب سے حسین، سب سے متدین، سب سے ایماندار، سب سے بلند ہمت، سب سے عفت کی بلند ترین چوٹی، جو اس وقت ہم کہتے ہیں نا ماؤنٹ ایورسٹ جو سب سے بلند چوٹی ہے، اس سے اوپر والا یوسف کو پیش کریں۔ دیکھو یوسف کو دیکھو، غربت میں، امیروں کے گھروں میں، عمرہ کی ناموس کی طرف سے دعوت ہوتے رہے، گناہ کی طرف، بے عفتی کی طرف، بے موالاتی کی طرف، خواہشات کی طرف، لیکن میرے یوسف نہیں گیا۔ فلما سمعت، جب سنا، زلیخا نے، بمکرہن، پہلا ضمیر مؤنث کی، مصر میں جو بڑے خاندان تھے، جو بڑے خاندان ہیں جن کی مصر میں ایک روب ہے، ایک دبدبہ ہے، ایک سوسائٹی ہے، ایک ماحول ہے، ان کی طرف سے سنا، نہ کہ بازاری، دکانداری، غریب، ان کی طرف سے نہیں، بڑے خاندان کی عورتوں کی محفلوں میں، نجی محفلوں میں اور بڑے بڑے پارٹیوں میں یہی باتیں چلنا شروع کیا۔ زلیخا ایک عبرانی غلام کے ساتھ اس طرح کیا ہے، یعنی زلیخا اپنے کنٹرول نہیں رکھ سکے، عفت کی، عصمت کی، پاک دامانی کی، خاندان کی، قوم و قبیلے کو ملحوظ نظر نہیں رکھے کہ عبرانی غلام کے پاس
اس کے پیچھے لگ گئے. تو فلما سمیعت اے جب سنا، لما زمان یدلو علی الاستمرار ابھی بھی سنا، اور وہ اسے نادم بھی نہیں ہوئے، ندامت بھی نہیں ہوئے، بمکرہن عورتوں کی حیلوں کی، ان کی محفلوں کی باتوں کی. ارسلت الیہن گھر کی ندیمہ کو بھیجا ان عورتوں کی طرف، جو وزراء کی بیٹیاں تھیں، جو وزیروں کی بیویاں تھیں، جو عمراء کی تھی، جو بڑے بڑے عہدیداروں کی تھی، ان کے طرف بھیجا. کس نے بھیجا؟ ان کو دعوت دیا، ایک مخصوص دعوت دیا. حضرت شیخ احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دن زلیخا نے اپنے دارالامارہ میں، جہاں اس کی رہائش تھی، جہاں اس کی لیے انتظام تھا، ایک بہت بڑی وسیع گھر، اس گھر کو خوبصورت پہلے سے ہی تھی اور خوبصورت بنا دیا. اس کی جو بناوٹ تھی اس میں نکھر لایا، جو فرش تھی ان کو عوض کیا گیا، سونا چاندی سے گھر کی کونا کونے کو، چپے چپے کو زینت دی گئی، مختلف رنگ لگایا، اور یوسف کو بھی ایسے بنایا جیسے کوئی داماد کو بناتے ہیں. آج کل بیوٹی پارلر میں جگہ بناتے ہیں، یوسف کو بھی بنایا. اور دسترخوان بچھایا، اس دسترخوان پہ جو قرآن ذکر کر رہا ہے، قرآن ذکر کر رہا ہے چھری کا، سکین کا دے دیا کہ وَآتَتْ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، ہم نے ہر ایک کو چھری دے دیا ہاتھ میں. آج کل ہمارے بھی محفلوں میں ایسے ہی ہوتے ہیں، جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے لیے پھل فروٹ سے توازن کیا جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے قیمتی چھریاں رکھا جاتے ہیں. ہر کوئی اپنے حساب سے، اپنے مالی وسعت کے مطابق، کوئی 5-6 چھری ہوتے ہیں، ہر ایک چھری کے ساتھ ایک چھوٹا سا پیس بھی رکھ دیتے تاکہ وہ اس میں کاٹ دیں. ایک چھوٹا غریب لوگ اس طرح نہیں رکھتے، ایک چھری رکھتے اور سب کھاتے. تو سب کے لیے میوہ کے بھی بندوبست کر دیا اور چھری بھی دے دیا. کیا کرنا تھا؟ میوہ کھانا تھا، میوہ کاٹنا تھا، ہاتھ نہیں کاٹنا تھا، میوہ کاٹنا تھا. احمد غزالی فرماتے ہیں 3 چیز کا ذکر کیا ہے مفسرین نے. ایک رومان، ایک مالٹا، ایک سیب. یہ 3 میں سے کوئی تھا ادھر دسترخوان پہ تھا. ہم یوں کہہ سکتے یہ تینوں ادھر تھا. جب دیا، آمادہ ہوئے، چھری ہاتھ میں ہے، دوسرے ہاتھ میں وہ میوہ ہے، یا مالٹے کی شکل میں ہے، یا وہ سیب کی شکل میں ہے، یا کسی اور کی شکل میں، وہ اس کے ہاتھ میں تھی. قالت اخرج علیہن، حکم جاری ہوا زلیخا کی طرف سے یوسف نبی کے لیے. کتنی پست سوچ ہے، کتنی پس فکر ہے، کتنی پس کردار ہے زلیخا اور اس محفل میں بیٹھے ہوئے عورتوں کی. دنیا میں ایسا تو ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ مردوں کی محفلوں میں عورتوں کو لایا جاتا ہے. ادھر ایسا ہے عورتوں کی محفلوں میں یوسف کو لایا جا رہا ہے، یوسف نبی کو لایا جا رہا ہے، خاندان عصمت کو لایا جا رہا ہے، خاندان عفت کو لایا جا رہا ہے، خاندان رسالت کو لایا جا رہا ہے، خاندان ولایت کو لایا جا رہا ہے. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی پستی کے لیے اتنا کافی ہے میرے بھائی یحییٰ معصوم ایک پس کردار عورت کی رضامندی کی خاطر سر کاٹ کر تحفے میں بھی بھیجا. ہائے علی دنیا، دنیا وائی بر دنیا پر لعنت ہو. یہی پس درجہ ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی سر مبارک کو لایا گیا یزید جیسے پس فطرت کی دربار میں. لیکن حسین کی عزت کمی نہیں ہوئی، حسین کی عزت کو بڑھا، یحییٰ معصوم کی عزت کو بڑھا، یوسف نبی کی عزت و عفت کو بڑھا دیا. قلنا فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واتت لہن. کتنا قرآن خوبصورت بیان کر رہے
ہننا ہننا ہننا، یعنی جمعی پر دلالت کر دے. جب ایک پورا معاشرہ اخلاقی طور سے پستی کی طرف ہو جائے تو اس کی بربادی یقینی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انشاءاللہ کل ہم پھر اس پہ گفتگو کریں گے.